اگر کوئی بنگالی اللہ کا ولی ہو، بنگالی ہو، اور وہ کسی بنگالی کو زندہ کر دے وے تو کھڑا ہوئے بولے گا تم کی زندہ کرنے والے کی زبان نہیں بولتا. اگر کسی ہندی بولنے والے کو اللہ کے ولی نے زندہ کر دیا تو بولے گا مہاراج آپ کا شبھ نام. کسی گجراتی کو زندہ کر دیا تو بیٹھ کر بولے گا تمہارو نام سوچے. اور کسی برٹش بورن لڑکے کو زندہ کر دیا واٹس یور نوبل نیم. کہنے کا مطلب یہ کہ زندہ کرنے والا اللہ کا ولی کی کوئی بھی زبان ہو، جو زندہ ہوگا وہ اپنی مادری زبان بولے گا. بے شک بے شک بے شک. اب ذرا دیکھیے جب زبان دی گئی تو کنکری زبان حجر نہیں بول رہی ہے، زبان خیر البشر بول رہی ہے. روح نکل گئی آدمی مردہ کہلاتا ہے. تو وہ جو نکل گئی روح ٹھوکر مار کے حضرت عیسیٰ قم بإذن اللہ فرما کر اسی نکلی ہوئی روح کو پلٹاتے تھے، نئی روح نہیں بناتے تھے. تو وہ مقام عیسیٰ ہے جہاں پرانی روح پلٹائی جاتی تھی. یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں کنکری میں نئی روح ظاہر کی جا رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کہاں پڑھا؟ یہی میں اس علاقے کے غیرت دار مسلمانوں، تمہاری انتر آتما کو جگانے کے لیے، تمہارے سینے میں چھپے ہوئے مجاہد کو اٹھانے کے لیے میں تمہاری غیرت سے پوچھتا ہوں، تمہاری مریادہ سے پوچھتا ہوں. بتاؤ کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کس کی مٹھی میں تھی؟ کس ماحول میں تھی؟ ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے چنگل میں، دشمن کی پکڑ میں، دشمن کے اختیار میں. ایک ایک لفظ پہ دھیان دیجئے گا. دشمن کے اقتدار میں، دشمن کے کنٹرول میں، دشمن کی گرفت میں. لیکن جب پیغمبر کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا، رسول کی غیبدانی پر اٹیک ہوا، جب پیغمبر پر، ان کی عزت و ناموس پر چنوتی دی گئی، تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی گرفت میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا اقتدار کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا سطح کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کنٹرول کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا قبضہ کس کا ہے. پیغمبر کے علم غیب پر حملہ ہوا تو اس نے اپنے وجود کی پرواہ نہیں کیا، اور کنکری نے سمجھوتا بھی نہیں کیا، مصلحت کے آگے سر بھی نہیں جھکایا، اور ابو جہل کے ظلم کے سامنے سلگو بھی نہیں ہوئی. اس نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کس کے کنٹرول میں ہوں. تو آج اس شہید ملت کے بہے ہوئے گرم خون سے راہ خدا میں ان کے کٹے ہوئے جسم کو گواہ بنا کر آج ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر گونڈا کی دھرتی پر کسی نے میرے نبی کی ذات پر حملہ کیا تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے اقتدار میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گا کیا؟ ہم کنکری کی نقل کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ارے جو کنکری کو ملا تمہیں بھی ملے گا. جب اس کے چرتر کو اپناؤ گے تو جو پھل اسے ملا وہی پھل تمہیں ملے گا. کیا؟ جب تک چپ تھی، دیکھیں کتنے لوگ اشارہ سمجھتے ہیں، جب تک چپ تھی دشمن کی مٹھی میں، جب تک خاموش تھی ابو جہل کی گرفت میں، اور جب حق بولی آزاد ہو گئی، سوتنتر ہو گئی، رہا ہو گئی.
مسلمانوں اگر حریت چاہتے ہو تو نبی کی بولی بولو، آزادی چاہتے ہو تو جو کہ چرنوں میں پہنچو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کی اس امانت کو سنبھال کر صحابہ کرام لے چلے. فتنوں نے قدم قدم پہ روکا. نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئی، صدیق اکبر سامنے آئے، منکرین زکوٰۃ سامنے کھڑے ہو گئے. نماز سے انکار نہیں کیا، زکوٰۃ سے کر دیا. نماز میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اس لیے پڑھنے لگے. زکوٰۃ میں مال دینا پڑتا ہے تو جنجال سمجھنے لگے. نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سب کو پڑھنا آتا ہے. بچانا آسان نہیں ہے. پڑھنا تو اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی پڑھنا آتا تھا، بچانا صدیق اکبر کو. پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا علی مرتضیٰ کو آتا. ارے پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام حسین کو آتا ہوں. پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا حسینیوں کو آتا. پڑھنا اور ہے، اسی لیے پڑھنا ان کی قسمت میں ہے اور نماز کو پڑھ کر بچانا ہماری قسمت. پھر وہ امانت چلتے چلتے مولا کائنات علی مرتضیٰ تک ہے. علی اعتبار مصطفیٰ، علی اعتماد رسول، علی اللہ اکبر. اسم با مسمى، جیسا نام ویسا درجہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے ہجرت کی رات ساری امانت علی کے سپرد کی. امانت کے لائق سمجھا تو صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھ لیا. حفاظت کے لائق سمجھا، نہ ہم حفاظت والے کو چھوڑیں گے نہ امانت والے کو. سبحان اللہ. نبی غار ثور میں گئے. غار ثور میں گندگی تھی. پہلے صدیق اکبر اندر گئے، جھاڑو دیا، صاف کیا، کچرا نکالا، ربش نکالا، کوڑا کرکٹ نکالا، سوراخ بند کیا. اور جب صاف ستھرا ہو گیا تو نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ اب آپ آ جائیے، اب اندر سب صاف ہے. ہم کو طریقہ معلوم ہو گیا دل میں نبی کو لانے کا. صدیق اکبر کو دل میں لے آؤ. جو تمہارے اندر گندگی ہے، حرام کے کوڑے کرکٹ ہیں، بدعتوں کے کچرے ہیں، بدعمالیوں کے سوراخ ہیں، صدیق اکبر کو بلاؤ، وہ سب صاف کریں گے. اور جیسے ہی صاف کریں گے تو وہ خود رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ آ جائیے، اب دل صاف ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دین جو نبی نے دیا، وہ دین جسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے پھیلایا. آؤ دیکھے کربلا میں کیا ہوا. چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. امام حسین پر پانی بند. ایک دن گیا پانی بند، دوسرا دن گیا پانی بند، آخری دن پانی بند. شہید ہو گئے بھوکے پیاسے. مگر امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، میں نے گنا نہیں ہے شجرے میں کہ کتنے بیٹوں کے بعد کا بیٹا خواجہ غریب نواز. پانی ان پر بھی بند ہوا. امام حسین کی نسل کی خوبی ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی نہیں ملتا. یہ جب اجمیر میں آئے تو ایک گھمنڈی ساگر تھا، ہمیشہ کہتا تھا انا ساگر. اس ساگر میں بہت انا تھی. انا ساگر. اسے یہ تو یاد تھا کہ میں ساگر والا ہوں، مگر یہ نہیں یاد تھا کہ وہ گاگر والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راجہ کے سپاہیوں نے کہا کہ کہاں سے نئے نئے فقیر آئے ہیں.
نکالو انہیں. پانی یہ ہمارے راجا کے اونٹ پیئیں گے, راجا کے جانور پیئیں گے, راجا کے سپاہی پیئیں گے, تم لوگ نہیں. تو خواجہ صاحب سے جا کر کے مرید نے کہا حضور پانی پہ پابندی. خواجہ صاحب مسکرائے اور کہا یہ کٹورا لے جاؤ, انا ساگر سے کہہ دینا معین الدین حسن سنجری نے اسی میں بلایا ہے. پورا ساگر پیالے میں آ گیا. یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ خواجہ غریب نواز ایک پیالے میں انا ساگر کو کھینچ سکتے ہیں, تو ان کے دادا امام حسین نے دریائے فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھینچ لیا؟ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا, کئی بیٹوں کے بعد کے بیٹے خواجہ غریب نواز پانی کو کھینچ لیں, اور خواجہ غریب نواز کے والد کے والد کے والد کے والد کئی والدی آبا و اجداد کے بعد سے پہلے امام حسین ایک قطرہ پانی نہ لائیں. تو میں نے کہا سمجھو دونوں الگ الگ ڈیوٹی پہ تھے. توجہ چاہوں گا, غریب نواز کی ڈیوٹی اور تھی, امام حسین کی ڈیوٹی اور. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے, اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے. امام حسین نے اسلام کو بچایا, اسی بچے اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا. اب سنو, پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے, بچانے کے لیے استقامت چاہیے. اور الاستقامت فوق الکرامہ, کرامت پر استقامت بھاری ہے جیسے غریب نواز پر امام حسین بھاری ہے. امام حسین نگاہ رسول میں, امام حسین نگاہ رسول میں. اب میں رسول نماز میں ہیں, سجدے میں ہیں, بڑا پرفیکٹ سجدہ اگر دنیا میں کسی کا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یا ان کے مظہر اتم کا, ان کے مظاہر کا, ان کا پیکر, ان کی سنتوں کا پیکر کا ہے. اب رسول پاک سجدے میں ہیں, 10 انگلی کعبے کی طرف, ناک اور ماتھا زمین پر, گھٹنا دونوں زمین پر, پیچھے پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی. اس سچویشن میں ایسا بن جاتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ کہ پیٹھ پر اگر گلاس رکھ دو تو نہ گرے. ایسا موقع دیکھ کے امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے. بہت بار سنا ہے جی. اور اس پر ہمارے بڑے بھائی شیخ الاسلام نے ایک شعر کہا ہے, سبت نبی ہے پشت نبی پر, سبت نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے, آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اب پشت پر امام حسین, سجدے میں رسول. اب جب تک امام حسین پیٹھ پر بیٹھے رہے نبی نے سر نہیں اٹھایا, کہ میں سر اٹھاؤں گا تو نواسا گر جائے گا, ہو سکتا ہے اس کو زخم آ جائے, ہلکی سی چوٹ خراش آ جائے, یہ بھی گوارا نہیں. اب جملہ دماغ میں آ رہا ہے جی. امام حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا. توجہ چاہوں گا, نبی نے سر نہیں اٹھایا امام حسین کو گرانے کے لیے. تو جو پیغمبر حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے, وہ کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ دوسرا جملہ عرض کر دوں اور بڑی بے باکی سے, کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. بولو بھائی, کس کے لیے سجدہ کیا؟ خدا کے لیے. سر جھکایا تھا خدا کے لیے, اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. اب اور چلو,
اور غور کرو اس پر تھوڑی سی اور گہرائی میں چلو. نبی سجدے میں پڑھ کیا رہے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار کہہ کے، 7 بار کہہ کے. لیکن جب امام حسین بیٹھ گئے گنتی بند. اب وہ گن نہیں رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے، ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، دل میں ہے ابھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا ہے؟ زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ اور دل میں خیال حسین. گہرائی میں اترو. مصطفیٰ زبان سے کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. 20 بار ہوا کہ 40 بار ہوا کہ 50 بار ہوا، اللہ اس کا رسول جانے. کہتے چلے جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں سوچتے جا رہے ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ. تو زبان پر ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین. ایک بات اور بولوں، اور گہرائی میں تھوڑا سا اترو کہ جب ولی کھڑا ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو خود کو بھول جاتا ہے، اور اس کے اور خدا کے بیچ جو پردے اڑ جاتے ہیں، حجابات اڑ جاتے ہیں، اور وہ ولی جو ہے قرب خاص میں ہوتا ہے. ابے تم سجدے میں خدا سے بہت قریب ہوتے ہو، اپنے پر خیال مت کرو، کیونکہ تم دنیا بھول نہیں پاتے، خود کو بھول نہیں پاتے. جس کو کھانسی نہیں آتی اسے بھی نماز میں آنے لگتی ہے، جو باہر نہیں چھینکتا وہ بھی نماز میں چھینکنے لگتا ہے، جس کو کھجلی نہیں ہوتی اس کو جماعت میں ہونے لگتی ہے. تم کیا سمجھو گے کہ سجدے میں کتنے پردے اڑ جاتے ہیں. تو جب ولی سجدے میں ہو تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے. تو نبی جب سجدے میں ہو تو کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین. امام حسین کشت مبارک پر سے اتر گئے. 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں، مگر کافی دیر کے بعد اترے. جب بھی اترے میرے نبی نے نماز دہرایا نہیں، سجدہ سہوی نہیں کیا، نماز خرابی نہیں ہوئی. قانونی زبان میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا. ہمیں تو عمل کثیر پر ڈانٹا جاتا ہے. اور پیغمبر مسلسل اللہ جانے کب تک امام حسین کو بچاتے رہے. اور جب امام حسین اتر گئے تو نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں، سجدے سب نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی. اب اترولہ کے قرب و جوار میں سعد اللہ نگر کے آغوش میں رہنے والوں، گونڈا بستی بہرائچ فیض آباد کے علاقے کے رہنے والوں، کان کھول کے سنو. امام حسین اپنی تمام عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، بلند پائیگیوں کے باوجود ہی امتی ہیں. اپنی صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و سیادت و امامت و خلافت و قیادت کے باوجود امتی ہیں. ذوالفقار حیدری کی دھار ہے مگر امتی ہیں. فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں. قوت بازوئے حیدر کرار ہیں مگر امتی ہیں. انتخاب پروردگار ہیں مگر امتی ہیں. میرے نبی کے دل کا قرار ہے مگر امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب سنو، نبی نماز میں، امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. پھر سنو، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان نادانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟
ملہ حضور غازی ملہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ آگے بڑھو نماز کیسے پڑھنی چاہیے نماز کیسی پڑھنی چاہیے ہمیں کم سے کم اتنی تو ہو کہ دنیا کا خیال نہ آئے ورنہ جو مقصود مصطفیٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم یہ تو یقین رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو عام سمجھانے کے لیے میں بولوں یار دنیا تو بھولو یار دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں گئے ہو پریوار کو چھوڑ کے گئے ہو بال بچوں کو چھوڑ کے جماعت میں گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو ساتھ میں لے کیوں گئے خیالات میں ایک مرید کی چابی گم ہو گئی تھی قاری صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے حضور کوئی تعویذ دے دیجئے چابی مل جائے کیونکہ کاغذات بڑے قیمتی ہیں پیر صاحب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھا 2 رکعت نماز پڑھا تو کسی نے پوچھا حضرت وہ تو چلا گیا 2 رکعت نماز پڑھنے میں چابی کیسے ملے گی کہا دنیا کا اتنا خیال اس کو آئے گا کہ اس میں یہ بھی خیال آ جائے گا چابی کہاں رکھا ہے ابے یار خیالات سے باہر ہی نہیں نکلتے ہم وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ صاحب تاجدار دیوا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے ارے ادب سیکھ بولنے کا سلیقہ سیکھ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے ابے یہ کہو کہ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے نہیں تھے اللہ کا ولی نماز نہیں پڑھے گا اس سے اچھی نماز تم پڑھواؤ گے یوں کہو کہ دکھائی نہیں دی ہے ہاں یار ویسی ہی جماعت حقہ کے تھے کہ دکھانے کے لیے پڑھائی نہیں وہ تو کوئی اور جماعت ہے جو دکھانے ہی کے لیے پڑھتی ہے اور اگر نہ دیکھو تو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اگر اس پر بھی نہ دیکھو تو پکڑ کے مسجد میں لے جاتی ہے اب تو دیکھو گے نہیں تو 40 دن کے لیے پکڑ کے لے جاتی ہے اب تو تیرے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا اللہ والے اللہ کے لیے پڑھتے ہوا بھی راز کھل گیا ان کا ان کی نماز دکھ بھی گئی کب جب ہم شبیہ ہے غوث اعظم سید علی حسین سجادہ نشین آستان اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کی چوچا سے چلے دیوا ہوتے ہوئے ابھی دیوا شریف پہنچے نہیں ہے کہ ادھر حاجی صاحب نے کہا وارث پاک نے کہا سنو جی خادم سے لوٹے میں پانی لاؤ وضو کیا ادھر وضو مولانا ختم ہوتا ہے ادھر اشرفی میاں سامنے کیا ٹائمنگ ہے موبائل بھی نہیں تھا اتنی سیٹنگ تو موبائل سے ہم اور ہاشمی صاحب سے نہیں کر پائے جتنی سیٹنگ ولیوں کی نگاہ ولایت نے کی دونوں آمنے سامنے آئے لب سلے رہے آنکھوں سے بات ہو گئی اشرفی نانا مصلی کی طرف چل پڑے مسجد کی طرف وارث پاک پیچھے امامت کے مصلی پر سید علی حسین کھڑے ہو گئے اور پیچھے سید وارث علی کھڑے نماز ہو گئی اب یہ بھی چرچا ہوا آج پڑھا ہے یار یہ عوام جینے نہیں دیتی یا تو پڑھتے نہیں آج پڑھا ہے اس کا بھی پروپیگنڈا اس کا بھی پروپیگنڈا خادم تنگ آ گیا کہ حضور آج آپ دکھائی پڑے وہ مؤدب تھا بادب تھا حضور آج آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے تو لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی کہ آج پڑھا آج ہی دکھائی پڑے ارے کہا میں تو روز دکھائی پڑوں لیکن میری مجبوری تو سنو میں بڈھا ہوں چل پھر نہیں سکتا ضعیف ہوں ہمارے امام صاحب جوان ہیں نماز میں کھڑے ہونے اللہ اکبر اور پڑھ رہے ہیں سنا پڑھ رہے ہیں عزب اللہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اور دل میں جیسے نماز پوری ہو جائے گی وہ مجھے کپڑا لینے کے لیے دکان پہ جانا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے بعد سوائی کی دکان پہ جانا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پھر وہ کسائی کے یہاں جا کے بولنا کہ کلیجی اور بھیجا ہمارے یہاں ضرور آ جائے
پھر سورہ میں لا قل رب الناس ملک الناس الہ الناس پھر سوئی والے سے تقاضا کرنا ہے اور درزی سے جا کر کے بولنا ہے من الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اور کیا اسے جا کے ٹرسٹی سے پیسہ بھی لینا ہے، پگار بھی لینا ہے. من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. کہا میں بڈھا آدمی جب یہ نیت کر کے کھڑا ہوں گا کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب بعد اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں یہ جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں. یہ درجی کی دکان پہ جائے میں بھی جاؤں، یہ قریشی کے یہاں جائے میں بھی جاؤں، یہ سمئی لے جائے وہاں جاؤں، بھیجا کلیجی لے جائے وہاں بھی جاؤں. میں بڈھا آدمی پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. اللہ کس کے سامنے وعدہ کیا ہے؟ پیچھے اس امام کے. اور کی چوچا شریف سے ایک اہل رسول آیا، مصلی پر کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا، نہ خود دوڑا نہ مجھے دوڑایا. تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو. میں ایک نمازی کی مثال اور دوں گا. ایک تیر بے تکا چبھ گیا، اتنا بے تکا چبھا کہ چھونے نہیں دیتے تھے تو نکلے کیسے. اتنا درد، اتنی ٹیس، اتنی جلن، اتنا پیڑا، چھونے نہیں دیتے تھے. کسی تجربے کار نے کہا ایسے مت کھینچو، انہیں نماز میں جانے دو. اتہاس ساکھی ہے. ہسٹری از آئی وٹنس. تاریخ گواہ ہے کہ سجدے میں چلے گئے، طاقت سے تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں. دنیا تو دنیا، مولا کائنات خود کو بھول گئے، تیر بھول گئے، زخم بھول گئے، درد بھول گئے. تو نماز میں دنیا کا خیال آیا. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ ولی نہیں کرتا، علی نہیں کرتے، نبی کرے گا؟ بولو. ہرگز نہیں. اگر اعتقاد ہے، یقین ہے اپنے مصطفیٰ کی سیرت پر، کوئی نہیں کہے گا کہ نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے. برابر ہے. امام حسین کا خیال تو کیا، سجدے کو طول کیا. عمل سے بھی، تصور سے بھی، خیال سے بھی ثابت ہے کہ نماز میں امام حسین کا خیال آیا. تو اب امام حسین کو دین کہوں کہ دنیا؟ توجہ چاہوں گا. اے حسین، آپ کی ذات پاک کی نورانیت کو دین کہوں یا دنیا؟ پورے گولڈا والوں میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، چاہے دین کا چاہے دنیا. لیکن ہوشیار، اگر تم نے امام حسین کو دنیا کہا تو نبی کی نماز پہ اعتراض ہوگا کہ نبی نے سجدے میں دنیا کا خیال کیا، دنیا کا تصور کیا. تو نبی کی نماز پر اعتراض کرنے والا کہاں کا ایمان والا ہوگا؟ اگر حسین کو تم نے دنیا کہا تو نبی کی نماز پہ اعتراض وارد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دنیا کا خیال کیا، دنیا کا خیال کیا. پیغمبر دنیا کا خیال نہیں کرتا. اسی لیے وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. یہ مسئلہ. دین نے نبی کو پہچانوایا. نبی نے دین کو، پہلے نبی نے دین کو پہچانوایا.
پھر قیامت تک دین نبی کو پہچانوائے گا. تو یہ دین نبی سے ہے، نبی دین سے ہے. تبھی تو کہا حسین منی انا من الحسین، کیونکہ اسے وہ درجہ ملے گا جیسے دین سے میں پہچانا گیا، حسین سے پہچانا گیا. میں حسین کو پہچانواؤں گا، حسین مجھے پہچانوائے. سردار ندار دست در دست یزید، یہ مصرع ہے. اس پر میں اپنے ایک زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں قاری صاحب، کہ 4 مصروں میں خواجہ غریب نواز نے جس مصرے میں لفظ حسین رکھا ہے اس میں لفظ یزید نہیں ہے، اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے لفظ حسین نہیں ہے. ایک مصرے میں اکٹھا نہیں کیا. اب سنو، شاہت تو حسین، بادشاہت تو حسین، یزید غائب ہے. دینت تو حسین، دی پناہت تو حسین، یزید غائب ہے. سردار نداد در 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 سے یزید نام حسین نہیں ہے. حقا کی بنائی لائی حد حسین یزید نہیں ہے. میرے خواجہ نے ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا تو خواجہ کے غلام ایک دل میں بھی دونوں کو اکٹھا نہیں کریں گے. اور جس پہلو کو اور اجاگر کیا غریب نواز نے وہ سردار ندار دست. بات یہ ہے کہ جب پہلا دباؤ مدینہ منورہ میں آیا اسی وقت طے کر لیا سر دے سکتا ہوں ہاتھ میں یزید کو ہاتھ نہیں دوں گا، یہ سر میرا ہے، کاٹ کے لے جا، لیکن ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ تجھے نہیں ملے. اب آئیے کربلا کا منظر دیکھیے. امام علی مقام شہید ہوئے، سر کٹ گیا، لیکن سر کاٹنے والوں کے دماغ میں نہیں آیا کہ لاؤ لگے ہاتھ بھی کاٹ لو. اور اس کٹے سر کو موت کیا ثبوت میں، اور کٹے ہوئے ہاتھ کو یزید کے غرور کی تسکین کے لیے کہ جب تک زندہ تھا اس نے ہاتھ نہیں دیا، ہم نے ہاتھ کاٹ لیا ہے، یزید اپنے ہاتھ میں یہ ہاتھ لے لے، اور تاکہ دنیا سے کہہ سکے کہ مار کر آخر کار میں نے ہاتھ لے ہی لیا. لیکن دیکھ امام حسین شہید ہو گئے ہیں اور دشمنوں کے ذہن پہ قبضہ ہے حسین کا. یزیدی لشکر کے اذہان پر، وچاروں پر، خیال پر، دماغ پر قبضہ حسین کا ہے. اے میرے دشمنوں، وہی کاٹ کے لے جانا جو میں دینے پہ تیار تھا، وہ نہ کاٹنا جو میں نہ دینے پہ تیار تھا. نہ جیتے جی دیا، رات دے رہا ہوں. اور میرے غلاموں، میں زندہ تھا تب بھی نہیں دیا، اب بھی زندہ ہوں اب بھی نہیں دے رہا. تب خواجہ غریب نواز نے اس پہلو کو ابھارا. سردار ندار دست در دست یزید. امام حسین کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو یزیدیت سے بچایا، فتنوں سے ٹکرائے، بے نقاب کر دیا. لوگ کہتے ہیں بھوکے پیاسے تھے، ہاں تھے، مظلوم تھے، مجبور نہیں. میں بتا چکا ہوں کہ چاہتے تو دریائے فرات کی موجیں حسین کے خیمے میں آ جاتی، مگر نہیں. امام حسین کا لب، جملہ آ گیا، امام حسین کا لب پانی کو نہیں ترسا تھا، پانی ہی لب حسین کو ترس گیا. پانی کے مقدر میں لب حسین نہیں تھا. لیکن ایک بات سمجھنا، جس اسلام کو نبی نے دیا، صدیق نے، فاروق نے، عثمان نے، علی نے، رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے، تابعین نے پھیلایا، اور جس کو مولانا غلام سبحانی کی زبان میں 1857 تک جس کا وجود نہیں تھا، انگریزوں کی سازشوں سے
جب وہ وجود میں آئے تو انہوں نے نبی کریم کی میلاد پسند نہیں، صدیق اکبر کا دن منانا پسند نہیں. لکھنؤ میں تو نبی کے دن پر صحابہ کا دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو صحابہ کا دن معلوم نہ ہو. اللہ جانی یہ دعوت ہے یا محبت ہے؟ امام حسین کے نام پر سبیل لگاؤ، تکلیف انہیں ہوتی ہے، نظر و نیاز کرو، جنون سوار ہوتا. آخر ان کا امام حسین نے بگاڑا کیا ہے؟ منکرین زکات بدلہ لے رہے ہیں، بلوائی بدلہ لے رہے ہیں، یزیدی بدلہ لے رہے ہیں، خارجی بدلہ لے رہے ہیں، رافضی بدلہ لے رہے ہیں، معتزلیوں نے بدلہ لیا، باطنیوں نے بدلہ لیا، اکبر کے دین الہی نے بدلہ لیا. پھر انگریزوں کی سازش سے ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ وہ امانت جس میں مدینۃ العلم کا نور ہے، جس میں باب العلم کی چھاپ ہے، جسے فاطمہ کے لال نے اپنے خون جگر سے جس شجر اسلام کو سینچا ہے، جس میں قاسم کا لہو ہے، علی اکبر کی کٹی ہوئی جوانی ہے، علی اصغر کا لٹا ہوا بچپنا ہے، زینب کی خطابت ہے، حق گوئی و بے باکی ہے، سیدات کا جرأت مندانہ اقدام ہے، جس اسلام کو صحابہ تابعین تبع تابعین نے بچایا، اولیاء کاملین نے پھیلایا، جس اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا، قطب الاقطاب نے پھیلایا، سید سالار مسعود قاضی نے پھیلایا، حضرت شہید ملت عبدالقدوس شہید راہ مولا نے پھیلایا، جس کو شہداء نے پھیلایا، غازیوں نے پھیلایا، ولیوں نے پھیلایا. اس دین پر حملہ ہونے لگا، ہمارا رشتہ عقیدت غوث و خواجہ سے کاٹا جانے لگا، ہمیں ولیوں سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ فتنوں کو معلوم تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ولی آئے گا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ولی آئے گا، لہذا موجودہ نسل کو ولیوں سے دور رکھو. ابو جہل کی کوشش تھی نبی سے دور رکھو، ان کی کوشش ہے ولی سے دور رکھو، ولی سے دور رکھو. اور تمام حالات کو دیکھو، پیغمبر کی عزت و عظمت پر نئے طریقے سے حملہ ہونے لگا. ابھی جن کا ذکر مولانا غلام سبحانی صاحب کر رہے تھے، جس تفیت الایمان کا ذکر کر رہے تھے، اس میں تو چند حملے تھے، لیکن اس کے بعد جب سلسلہ حملوں کا بڑھ گیا، دارالعلوم سے حملے، اجتماعات سے حملے، جماعتوں سے حملے، جمعیتوں سے حملے، پگڈنڈیوں سے حملے، کھیت و کھلیانوں سے حملے، چندوں اور بندوں سے حملے، پیٹرو ڈالر سے حملے، سعودی امداد سے حملے. جب یہ بڑھتا چلا گیا، ایک بے چینی پھیل گئی. وہی بے چینی جو اجمیر میں نظر آ رہی تھی، وہی کی چوچائے مقدسہ کی گلیوں میں بے چینی نظر آ رہی تھی. سارے چشتی چیخ پڑے، اے اللہ اس فتنے سے مجھے بچا. غریب نواز المدد، چشتیوں نے غریب نواز کو آواز دی، قادریوں نے غوث اعظم کو آواز دی، ابوالعلائیوں نے سرکار ابوالعلا کو آواز دی. وہ تمام لوگوں نے آواز دینا شروع کیا، اپنے پیر خانوں کی طرف متوجہ ہو گئے. سید ابو البرکات المدد، سیدنا برکت اللہ المدد، سرکار مخدوم صفی المدد، مخدوم شابینہ المدد، صابر کلیری المدد، سرکار قطب المدار المدد، غوث اعظم المدد، غریب نواز المدد. سب مدد پکارنے لگے. ہم کیسے برداشت کریں؟ کوئی رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے رہا ہے، کیسے برداشت کریں؟ کوئی نبی کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے، ہم برداشت کیسے کریں؟ کوئی کہہ رہا ہے بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی آ جائے تو اس سے خاتمیت محمدی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیسے برداشت کریں؟ کوئی نماز میں ان کے خیال کو گاؤں بہر اور بیوی سے ہم بستری کے تصور سے بھی گھٹیا بتا رہا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ کوئی گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے، ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے. اب پیغمبر کی عزت پر تیروں کی بارش، چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے. قادری بے چین، چشتی بے چین، نقشبندی بے چین، سہروردی بے چین، فردوسی بے چین، تیفوری بے چین، سارے سلسلے کے لوگ
سنی مایوسی کے اندھیرے میں گھٹاٹوپ اندھیرے میں سر پٹک پٹک کر زخمی ہونے والا تھا کہ رحمت کردگار کا زبان حال سے کہا ہاشمی گھبرا مت، میں ان تمام فتنوں کو دھول میں مٹانے کے لیے تجھے احمد رضا دے رہا ہوں، تجھے احمد رضا دے رہا ہوں۔ سچائی سامنے آ گئی کہ جس دل میں علی ہوں گے اس دل میں خارجی نہیں ہوگا، جس دل میں حسین ہوں گے اس میں یزید نہیں ہوگا، جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے وہاں کوئی منکر زکات نہیں ہوگا، جس دل میں عثمان غنی ہوں گے اس میں کوئی بروائی نہیں ہوگا، اور جس دل میں احمد رضا ہوں گے کبھی بدعقیدہ نہیں ہوگا، کبھی گستاخ رسول نہیں ہوگا، کبھی منکر عظمت سادات نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں غریب نواز اور ہیں، ہاں ہاں قطب الاقطاب پر میرے ماں باپ قربان، گنج شکر پر میرے ماں باپ قربان، مگر سن اگر خواجہ نے اسلام پھیلایا ہے تو میرے امام نے اسلام بچایا ہے، نہ ہم پھیلانے والے کو چھوڑیں گے نہ ہم بچانے والے۔ ایک بات سن لو، لوگ پھیلانے والے کو چاہے بھول جائیں اور اکثر بھولتے ہوئے پائے گئے، بچانے والے کو نہیں بھولتے۔ امت کو صلح سے بچایا امام حسن نے، کوئی بھول پایا ہے؟ اسلام کو یزیدیت سے بچایا ہے حسین نے، کوئی بھول پایا؟ اور پھیلایا ہے 1,24,000 صحابہ کرام نے، نام ہی نہیں مانا۔ پھیلانے والوں میں ہمیں 100-200 سے زیادہ کسی کا نام ہی نہیں معلوم، وہی نام معلوم ہے جو حدیثوں میں راوی ہے، یا وہ نام معلوم ہے جو نمایاں ہے۔ عرش مبشرہ کی صورت بڑی محنت کر کے 313 نام اصحاب بدر کا لکھ دیا گیا۔ ابے 1.25 لاکھ صحابہ ہے، 313 گنتی؟ سارے نبی دین پھیلانے آئے، 1,24,000 نبی دین پھیلانے آئے، 25 سے زیادہ نام نہیں معلوم، لیکن ان میں جن جن نے بچایا ہے آج بھی تو یاد رکھ، چاہے وہ کربلا کا حسین اعظم ہو یا بریلی کا مجدد اعظم، وہ امام بن کے بچا رہا تھا، اس امام کا غلام بن کے یہ بچا رہا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا تھا کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن۔ ارے میں بولتا چلا گیا بابا، آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔